اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی قدر، جن آیات کی جانب ہمارا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان آیات کے ذیل میں جو موضوع ہم نے قرار دیا، اسلامی تشخص، اسلامک آئیڈینٹیفیکیشن اور موجودہ دور عصر حاضر کے جو مسائل ہیں، پریزنٹ پرابلمس آف دا ورلڈ، ان کو ایڈریس کریں ان آیات کے ذیل میں، اور وہ 10 گناہ کہ جن کے بارے میں صاحب تفسیر نمونہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ 10 گناہ جو یہودیوں میں عام تھے اور ان کے لیے 10 احکامات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے نازل فرمائے تھے، اسی سے کچھ ملتے جلتے یہ احکامات ہیں کم و بیش کہ جو ان 3 آیتوں میں سورہ انعام کی پروردگار عالم نے نازل فرمائے، اور یہ وہ احکامات ہیں کہ جنہوں نے مدینے کی فضا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا اور لوگوں کے وجود میں انقلاب برپا کرنے کا باعث بنی۔ بہت سے احکامات پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج جس حکم پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم گناہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسے ایڈریس کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ جہاں پر زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ بہت زیادہ عام تھا اور جس کی ممانعت پروردگار عالم نے گزشتہ ادیان میں بھی فرمائی ہے، وہاں پر دین محمدی، دین اسلام میں، شریعت اسلام میں پروردگار عالم نے گناہ کبیرہ میں اس کا شمار کیا ہے۔ اور سورہ انعام کی جب 151ویں آیت بڑھتی ہے تو اس کا جز جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان امور میں کہ جن امور کو پروردگار عالم نے امت محمدی پر حرام قرار دیے، ان میں آپ نے فرمایا، پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ ہرگز قریب مت جاؤ فواحش کے، ان گناہوں کے، وہ فواحش ما ظہرا، چاہے وہ ظاہر ہیں، اور وہ کہ جو باطن ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں۔ فواحش سے مراد یہاں پر علماء نے اور مفسرین نے وہ گناہ لیے ہیں کہ جو غیر معمولی گناہ ہوتے ہیں یا قابل نفرین، قابل نفرت گناہ، کہ جن میں شرک بھی آتا ہے، جن میں کم تولنا اور ناپنا، جن میں یتیموں کے ساتھ صحیح سلوک نہ کرنا اور تمام تر معاشرتی برائیاں، مگر خاص طور پر فواحش سے مراد اور فحش کاموں سے مراد جو لیا گیا، اس سے ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے گناہ ہیں، فواحش ہیں کہ جو ظاہر ہے یا باطن ہے، تو آپ نے ان میں سے فرمایا کہ جو ظاہر ہیں اس میں زنا، اور جو باطن ہے اس میں محالہ، یعنی جو ظاہر میں آپ نے فواحش فرمائے کہ فاحشہ جو کام ہے یا فحش کام ہے، ان میں سے ایک زنا ہے جسے زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا، حرام قرار دیا گیا، اور جبکہ ہم زمانہ دیکھتے ہیں جس طرح سے نئے نئے عذاب اور چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کی جو حیت ہے، جو شکل ہے، وہ بھی ہمیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر پہلے زمانے میں یہ گناہ چھپ کے کیے جاتے تھے اور اس قدر عام نہیں تھے، تو عزیزان گرامی قدر ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ بہت زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور زنا کی اگر اقسام میں بھی آئیں تو اس میں آنکھ کا زنا بھی ہے، اس میں کان کا زنا بھی ہے، اس میں بے شمار اقسام ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں ہم زنا کر رہے ہوتے ہیں اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اعضاء جسمانی کا حق صحیح ادا نہیں کر رہے ہوتے، پروردگار عالم کی اطاعت اور فرما برداری جس طرح سے کرنی چاہیے، تو گویا وہ تمام تر گناہ کہ جو کیے جائیں، جو انسان کو فحاشی میں مبتلا کریں، فحش کاموں میں مبتلا کریں، وہ بھی زنا کی اقسام میں علماء کرام نے شمار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جسے سب سے زیادہ میں ایڈریس کرنا چاہوں گی جس مسئلے کو اس ضمن میں، وہ شاید کہ زنا کرنے کے لیے پہلے زمانے میں لوگ متلاشی ہوتے تھے کہ انہیں کوئی ویرانے کی جانب جائیں یا چھپ کر یہ گناہ انجام دیں۔ اب کسی ویرانے میں یا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الیکٹرانک گیجٹس کی صورت میں ہمارے پاس
اس طرح سے گناہ بالکل یوں کہیے کہ ڈور سٹیپ پر موجود ہے، یا آپ کے ہاتھوں کے پاس موجود ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کا استعمال ہے کہ جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کا صحیح استعمال اور غلط استعمال آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اور کس طرح سے زنا میں بھی آنکھوں کے زنا میں مبتلا کر سکتا ہے۔ پہلے تنہائی کی تلاش تھی، اب آپ دیکھیے کہ اسی لیے سید الشہداء کا وہ فرمان ہمیں یاد آتا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر، خاص طور پر نوجوان نسل ہے، اگر کنٹرول رکھ سکتی ہے اپنے اعصاب پر، اپنی آنکھوں پر، اپنی خواہشات پر، تب اس موبائل فون کو ہاتھ میں لے یا اٹھائے، نہیں تو شیطان کے جو ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، تیار ہے، وہ کس طرح سے آپ کو ان فحش کاموں کی جانب لے جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آنکھیں کہ جو ان فحش مناظر کو دیکھیں، کیا وہ اس قابل ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کا دیدار کر سکیں؟ یقیناً نہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس کام سے اور اس جانب کہ جب وہ موبائل کو استعمال کرتے ہیں یا کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ ہاتھ میں لیتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے اعصاب پر، اپنے آپ پر، اپنے قلب پر، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھتے، ہم ان کے حوالے یہ چیزیں نہ کریں، اور باقاعدہ پیرنٹس چیک اینڈ بیلنس ان تمام تر چیزوں کا رکھیں۔ اور میں نے کہا کہ وہ قول ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے اور یاد آتا ہے کہ جب سید الشہداء نے فرمایا تھا، امام حسین علی مقام نے، کہ مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے۔ جب آپ تنہا ہوں اور آپ کے ہاتھ میں آپ گناہ جو بالکل سامنے ہوں، اور آپ کو لگے کہ کوئی نہیں ہے آپ کو جو دیکھ رہا ہو، تو اس وقت انسان کا وہ کمزور ترین لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اور بہت زیادہ اب عام ہے اور آسان ہے اس زمانے میں کہ جب موبائل، انٹرنیٹ، تمام تر سہولتیں موجود ہوں، کس طرح سے شیطان آپ کو ٹریپ کرے اور آپ کی آنکھوں کو اور زیادہ غلاظت کی طرف لے کر جائے، اندھیرے کی طرف لے کر جائے، کہ جو ایک طرح سے بیریئر بنے گا کہ آپ کے قلب میں نور الہی، نور معرفت امام زمان، نور امام زمان یا دیدار امام زمان علیہ السلام کو آپ کی بصارت اور بصیرت سے محروم کر سکتا ہے۔ کس طرح سے تنہائی کو پاک ہونا چاہیے، کس طرح سے کنٹرول ہو اعصاب پر کہ جب آپ ان تمام تر چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا بہت زیادہ، اور پروردگار عالم جس طرح سے محکم حکم دے رہا ہے، صاف حکم ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں، تمام تر فحش کاموں سے، فاحشہ کاموں سے پرہیز کیا جائے۔ کس قدر اہم ہو گیا ہے یہاں پر پیرنٹس کی ڈیوٹی، ذمہ داریاں، یا جو گارجینز ہیں، جو سرپرست ہیں ان کی، کہ جب وہ اپنے بچوں کو ان تمام تر چیزوں کے حوالے کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان ساری چیزوں کا۔ انٹرنیٹ کنیکشن اگر دے دیا ہے، موبائل دے دیا ہے، مختلف الیکٹرانک گیجٹس دے دیے ہیں، تو ان کو بچانا ان تمام تر چیزوں سے کہ وہ ان تمام تر کاموں کی اور فحش کاموں کے قریب نہ جائیں۔ اور یہی عزیزان وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوائنٹس کہ جس کو شیطان بہت زیادہ جس پر کام کرتا ہے، جس سے نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے، ان میں سے ایک سیکشول نیڈز ہیں کہ جو جوانوں میں بہت زیادہ ہماری ان تمام تر ویب سائٹس اور اس طرح کے مناظر سے، چاہے وہ فلمی ہوں، چاہے وہ اسپیشلی بنائے گئے ہوں، ڈیزائن کی گئی ہوں، ایسی چیزیں، اس کو اسی لیے ہمارے معاشرے میں ڈالا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے اندر رغبت دلائی جا رہی ہے، کیونکہ جب وہ اس نفسانی خواہش کی طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کرنا اپنے اوپر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سنگین مراحل۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے گناہ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، زنا کی کارروائیاں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ خواہشات بیدار کی جا رہی ہیں، خاص طور پر ان کو ان تمام تر چیزوں کی طرف لا کر، یہاں پر کس قدر ایک اہم اور سنگین ذمہ داری ہے والدین کی اور بذات خود نوجوانان کی، کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ سپاہی امام زمان علیہ السلام میں شامل ہوں تو کم از کم یہ بہت بیسک اور بنیادی باتیں ہیں کہ جن فواحش سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، تبھی ہم امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں۔ تنہائی کا جیسے کہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہوئی نہیں۔ پہلے زمانے میں اس طرح سے کہ جگہیں تلاش کی جاتی تھی، اب آج کل یہ کام بہت زیادہ ممکن بنا دیا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی بالکل سامنے ہے آپ کے سامنے چیز، اور اگر آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا کس طرح سے آپ سلپ کر جاتے ہیں، اور وہ ایک منظر کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو کس طرح سے آپ کی عبادات 40 دن تک قابل قبول نہیں ہوتی،
قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعا کس طرح سے قبول نہیں ہوتی، کس طرح سے آپ کے قلب کو کثافتوں کی طرف وہ تمام تر چیزیں وہ غلاظتوں کی طرف لے جاتی ہیں، وہ کثیف وہ غلیظ چیزیں وہ رذائل، کس طرح سے اپنے قلب کو دور رکھنا ہے اور منور رکھنا ہے، پاک اور پاکیزہ رکھنا ہے سید الشہداء کے لیے، عزاداری سید الشہداء کے لیے، اور خاص طور پر نصرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ بہت زیادہ اہم آج کی قرآن کی آیت کا یہ پیغام تھا، اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے، ینگسٹرس کے لیے، کہ جب تک آپ اپنے آپ کو فلی کنٹرول نہ کریں، اپنے ٹائم کو مینیج کریں کہ آپ نے کب کب اس کا استعمال کرنا ہے اور کس طرح استعمال کرنا ہے، جب تک ہم ان چیزوں پر کنٹرول نہیں پائیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ یہ فوکس، اٹینشن نہ ہونا، نماز میں اٹینشن کا نہ ہونا، زیادہ پڑھائی کی طرف، اسٹڈیز کی طرف فوکس کا نہ ہونا، اس کی بہت سی وجوہات ہمیں ملتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کا غلط استعمال ہے جب نوجوانوں کو لے کر جاتا ہے۔ ہم صحیح طرح سے فوکس اپنی نماز پر بھی نہیں کر پاتے، اور باقی تمام تر مسائل جو ینگسٹرس کے اندر لے کر کے ہیں، اور ہماری سوشل ایشوز۔ اگر پاک و پاکیزہ زندگی، خاص طور پر نوجوان ہیں، عزیزان، ینگسٹرز ہیں، جن کو ہمیں ٹیکل کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، یہی وہ فواہش ہیں کہ جو اس طرح سے سرایت کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، کس طرح سے ہم اٹینشن کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اپنے نوجوان نسل کی، اور ان کو لے کر آ سکتے ہیں زاری سید الشہداء کی جانب اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی جانب، کیونکہ یہی وہ اصل انرجی ہے اور وہ مقام ہے جو صلاحیت رکھتا ہے، ایبلٹی رکھتا ہے کہ نوجوانوں کو وہ صحیح مقام پر لے کر آئے اور ان کو صحیح راستے پر گامزن کرے۔ اس کے لیے بہترین سبیل کربلا والوں کی ہے، اس کے لیے بہترین راہ، بہترین صراط کربلا کے ان نوجوانوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو لٹایا، مگر کس کے لیے؟ اپنے وقت کے امام کے لیے، حجت خدا کے لیے، جہاں پر 13 سال کا بچہ شب عاشور ہمیں یہ کلام کرتا ہوا نظر آئے کہ جس سے فصاحت علی، شجاعت علی گویا ہو اور اس کا اظہار ہو رہا ہو، کہ جب پوچھا سید الشہداء نے قاسم تمہارے لیے موت کیسی ہے، تو آپ یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ چچا جان شہد سے زیادہ شیریں۔ جہاں پر جوانوں کا ہمیں اس طرح سے جذبہ اور جوش و خروش دین اسلام کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے نظر آئے، کہ جب علی اکبر سوال کریں اور کہیں سید الشہداء سے کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں، اور امام حسین علی مقام جواب دیں کہ ہاں بیٹا، اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو اور کون ہے؟ تو جواب جوان بیٹے کا یہ ہو کہ پھر اے بابا جان، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کربلا والوں کا راستہ وہ راستہ ہے عزیزان، سید الساجدین ہو، امام زین العابدین ہو، یا کربلا کے اور نوجوان ہو، کس طرح سے ہمیں اس راستے کی جانب لے کر آتے ہیں، ان ظلمتوں سے اور تاریکیوں سے ہٹا کر اس نور کی جانب کہ جو نور امام زمان ہے، جو نور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو نور سید الشہداء ہے۔ اور ان تمام تر مراحل میں اور عشروں میں کہ جنہیں عشرہ زینبیہ سے یا عشرہ سجادیہ سے موسوم کیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پاکیزہ نفوس نے ان لوگوں سے برسر پیکار ہوئے کہ جو واقعاً فواحش میں مبتلا تھے، فحش کاموں میں مبتلا تھے۔ جب ہی جناب ابوالفضل عباس کہ جب آپ کعبے کی چھت پر بلند ہو کر خطبہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وائے ہو تم پر، کیا تمہیں وہ گھر نظر نہیں آتا کہ جہاں پر ہر وقت فحش اور فواحش میں جو مبتلا ہے، فحش کاموں میں مبتلا ہے، جہاں پر لغو و نجاست کا پڑاؤ ہے، اور ایک جانب وہ گھر ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں پر آیہ تطہیر کا نزول ہے۔ یہ فرق ہے عزیزان گھروں کا، نسلوں کا اور قوم کا، کہ جو ہمیں کربلا معلیٰ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو ایک بہترین اور ایک صاف منزل اور راستہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے معین کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے لیے بہترین سورس، منبع اور ماخذ ہمیں ایک اور ذات نظر آتی ہے جو ذات جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ پاک اور پاکیزہ ذات کہ جب 700 کرسی نشین اور شرابی کے دربار میں سامنے موجود ہوں، تمام تر مصائب اور مشکلات کے باوجود جب یزید یہ کہے کہ دیکھا کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب اس آیت کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو کیا بہترین جواب ہے کہ جو علی کی صابر بیٹی دیتی ہے۔ آپ اپنے خطبے کا آغاز ہی ان الفاظ سے کرتی ہیں کہ جس سے آپ کا اطمینان، آپ کا صبر، آپ کا پروردگار عالم کے اوپر ایمان ظاہر ہوتا ہے
کہ آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کی کہ جو عالمین کا رب ہے۔ ان ہستیوں نے اس مقام پر شکر ادا کیا ہے پروردگار عالم کا کہ جہاں پر صبر کرنا لوگوں کے لیے ناممکن تھا، وہاں پر یہ ہستیاں ہمیں شکر کرتی ہوئی نظر آئیں۔ ہمارا سلام ہو صبر سید الساجدین پر، اور اس مقام پر کہ جو آپ نے کس طرح سے صبر کیا۔ جب یزید یہ کہتا تھا کہ تعارف کروایا جائے ان میں سے علی کی بڑی بیٹی کون ہے، تو ایک بی بی دوسری بی بی کے آگے آتی تھی، اور جب جناب فضہ رہ گئی تو آپ حبش کے غلام جو اس وقت دربار یزید میں موجود ہیں اشارہ کر کر کہتی ہیں کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری ملکہ، تمہاری قبیلے کی خاتون کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں اور تلوار کو اٹھایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت تلوار نیاموں سے نکل گئی اور وہ ننگی تلواریں حبش کے لوگ لے کر کھڑے ہو گئے کہ خبردار ہماری عورت کے لیے، ہماری قبیلے سے متعلق تعلق رکھنے والی خاتون کے لیے جرأت نہیں ہے یزید کہ تو کسی طرح سے بد کلامی کر سکے۔ اس وقت یہ منظر تھا عزیزان کہ زینب عالیہ نے مدینے کی جانب رخ کر کے کہا کہ اے نانا جان، کیا وقت آ گیا ہے کہ کنیز فضہ کے طرفدار تو بہت ہیں مگر آپ کی نواسیوں کا طرفدار آپ کوئی بھی نہیں، کہ کوئی تو ہو جو نواسی رسول اللہ آپ کی نواسیوں کو چادر سر پر لا کر اڑا دے، اور کوئی تو ہو جو یتیمان آل محمد، جو یتیمان کربلا کے سر پر ہاتھ رکھ سکے، ان کی سرپرستی کر سکے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔